بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئیں جو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ یہ ہاتھ کا پھیرنا اور ذریت کا نکالنا اپنی حقیقت پر قائم ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل جو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دے جائز نہیں۔ پھر ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کے بیچ میں نور کی ایک ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آدم نے کہا، میرے رب کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ پھر انہوں نے ان میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ داؤد ہے۔ انہوں نے کہا، میرے رب اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے کہا، 60 سال۔ انہوں نے کہا، میرے رب میری عمر میں سے 40 سال ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری عمر ختم ہو گئی اور 40 برس رہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر کے 40 سال ابھی باقی ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ عالم زر میں وعدہ کیے تھے اور ملک الموت کے آنے کے وقت انہیں یاد نہ رہے، چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھا کر غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطا کار بن گئی، کیونکہ اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ لہذا داؤد علیہ السلام جن کی عمر 60 سال تھی، اللہ نے 40 سال کا اضافہ کر دیا، اور اللہ ہی تمام ہونے والی اور ہو چکی والی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ چیز جو رہنما نہیں ہوئی اگر رہنما ہوتی تو کیسی ہوتی۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا ہے اور کس کے بعد کس کو کتنا دینا ہے۔ فرشتوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، الہ یہ کہ وہ علم جسے اللہ انہیں عطا کر دے، اللہ ہی ان تمام چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے قبل اور وجود میں آ جانے کے بعد جانتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو بھی محو اور اثبات ہے وہ صرف فرشتوں کے صحیفے میں ہوتا ہے۔ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی بات رہنما ہوتی ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس لیے اللہ کے علم میں کوئی محو اور ثبات موجود نہیں ہے۔